انڈیا کا انڈسٹریل بیس جو ہے نا ہمارے سے 10 گنا زیادہ ہے. سیرم انسٹیٹیوٹ جو ہے ہندوستان کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ آف ویکسین دنیا میں. ادھر میں ناٹ ان ساؤتھ ایشیا، دنیا میں ویکسین کی یہ حالت ہے ہلالی صاحب، جو 0.77 یعنی تقریباً 1 پوائنٹ سے بھی وہ کہیں کم ہے. برطانیہ کے بعد اب کینیڈا نے بھی پاکستانی شہریوں پر جو ہے وہ پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. نمسکار دوستو، جے ہند، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. آپ کو پتہ ہے دوستو، بھارت میں کووڈ کے کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں. کئی راجیوں میں حالات بہت خراب ہیں. آپ سے نویدن ہے کہ آپ ماسک پہنیں اور گھر میں رہیں. پاکستان کے حالات بھی بہت خراب ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان میں ایمرجنسی جیسے حالات ہو چکے ہیں. آرمی کو پولیس کی جگہ لگا دیا گیا ہے. ظفر ہلالی نے آج کی ویڈیو میں بھارت میں بن رہی ویکسین کی بہت تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ اس وقت بھارت میں سب سے زیادہ ویکسین بن رہی ہے، جبکہ پاکستان میں ویکسین کا نام و نشان نہیں ہے. پاکستانی میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھارت سکشم ہے اس سنکٹ سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن اگر ہمارے یہاں یہ حالات پیدا ہو گئے تو ہم اس سنکٹ سے باہر نہیں نکل پائیں گے. آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے ان حالاتوں پر اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت سیریس سچویشن ہو گئی ہے ملک میں، اس کے لیے جو حکمت عملی ہونی چاہیے کیا وہ ہے اور کیا ہونی چاہیے. تو ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے جو جنرلی خود پبلک نے نہیں کیا، جو حکومتی انتظامیہ نہیں کروا سکی، کیا فوج کے ذریعے ان ایس او پیز پر عمل درآمد ممکن ہو سکے گا؟ دیکھ کر فوج نہیں کر پائے نا، یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، یہ کرفیو ہوگا، اور یہ کرفیو فوج کروائے گی. اس لیے کہ ایسا چل نہیں سکتا ہے. عمران خان صاحب بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں ہم نے کہا تھا مگر عوام نے بات نہیں سنی. بھائی نہیں سنتی ہے عوام، کبھی نہیں سنتی ہے بات. جو ان کو تکلیف دہ چیز ہے وہ کیوں سنے؟ آپ کا کام ہے امپوز کرنا لو کو، آپ نے نہیں کیا. میں حیران ہوں آپ نے نہیں کیا. انڈیا کا انڈسٹریل بیس جو ہے نا ہمارے سے 10 گنا زیادہ ہے. سیرم انسٹیٹیوٹ جو ہے ہندوستان کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ آف ویکسین دنیا میں. ادھر میں ناٹ ان ساؤتھ ایشیا، دنیا میں. اور وہ اکراس دا بارڈر ہے، اور یہ ویکسین پھیلتا ہے. اٹس این ایئر بورن ویکسین، میں ایئر بورن ڈیزیز وائرس. تو میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی آپ ان لوگ گراسپ، ہمارے جو لیڈر ہیں یہ گراسپ نہیں کر سکتے. کیا آپ نے ادھر بند کیا تھا ٹریول ٹو یو کے اینڈ ساؤتھ افریقہ؟ جیسے آپ کو پتا چلا بالکل نہیں بند کیا تھا. الٹا یو کے نے ہمیں بند کر دیا، ہم پہ پابندی لگا دی تھی. اب آپ پہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایکچوئل بات ہے انڈسپلن. عمران صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب دوبارہ سے وہ ہم جزوی سا لاک ڈاؤن کر کے اور فوج کا ایک اندیا دے کے اب عوام سے عمل کروا لیں گے؟ مجھے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ساری باتیں سن کے نا مرید نیازی صاحب کی وہ نظم یاد آ جاتی ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. دیر ہو گئی ہے. ہاں جی، بہت دیر ہو گئی ہے. وزیر اعظم کی نے ذکر کیا انڈیا کا، جی، تو انڈیا میں روزانہ 3 لاکھ سے زائد کیسز آ رہے ہیں. تو مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ پاکستان میں بھی اگر یہ ہو گیا معاملہ اس طرح کا تو ہم کریں گے کیا؟ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ مجھے لاہور کے ایک ہاسپٹل کے ہیڈ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ لاہور میں پچھلے 10 دن سے آکسیجن شارٹ ہے، اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس طرح کی خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس سے کس طرح نپٹیں گے؟ کوئی بنائی ہے آپ نے اسٹریٹجی؟ ہلالی صاحب بار بار غریب کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہاں امیر کو نہیں پتا، جو ٹی وی دیکھتا ہے اسے نہیں پتا. بیڈز اویلیبل اس طرح سے نہیں ہیں. 5000 ہمارے پازیٹیو کیس آتے ہیں، ان میں سے کتنے ہوں گے جو جاتے ہوں گے ہاسپٹل؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے فوج تو بلا لی ہے، اب آپ کی ٹائیگر فورس کا ہیں جو آپ نے بڑے دعوے کیے تھے، اور اس کو تو آپ نے ٹاسک دیا تھا اس کا. ویکسین کی یہ حالت ہے ہلالی صاحب کہ پاکستان میں اب تک صرف 17 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگی ہے. 17 لاکھ، جو 0.77 یعنی تقریباً 1 پوائنٹ سے بھی وہ کہیں کم ہے. 0.77.
آپ کی یہ تو حالت ہے, آپ نے اس کے لیے کوئی پالیسی بنائی ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو فروری سے سن رہے تھے ویکسین کا, اب اپریل کا حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے, کیونکہ ابھی اگر آپ ٹی وی چینل کو ٹیون کریں تو آپ کو میرا خیال ہے کہ پہلی 5 ہیڈ لائنز تو صرف کرونا کے حوالے سے ملیں گی, جو کہ ملک بھر کے حوالے سے ہوں گے, پھر دنیا بھر میں جو کرونا کی صورتحال ہے اس پر بھی ہوں گی. تو ایسا لگ رہا ہے ٹی وی چینلز کو دیکھ کر جیسے کہ کرونا کے علاوہ کوئی اور خبر ہی نہیں ہے. ملک بھر کو اگر ہم اس وقت کہیں کہ اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے کرونا کی تیسری لہر نے, تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. برطانیہ کے بعد اب کینیڈا نے بھی پاکستانی شہریوں پر جو ہے وہ پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. دوسری طرف اسرائیل دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے اپنے تمام شہریوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی ہے. پاکستان میں آج ہونے والے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے اجلاس میں بھی بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. 5% سے زائد کیسز والے شہروں میں سکولز عید تک بند رہیں گے, یہ ایک بڑا فیصلہ تھا. جبکہ ریسٹورنٹس میں ڈائن ان اور ڈائن آؤٹ کی جو سہولت ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر یہ کہتے ہیں کہ شہری ابھی سے عید کی شاپنگ جو ہے وہ کر لیں. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے صورتحال اتنی خراب ہو جائے کہ مکمل طور پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن بھی لگانا پڑ سکتا ہے. پابندیوں میں یہ سختی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, عوام کے ساتھ ساتھ تاجر طبقے پر اس کے اثرات کیا ہیں اور کتنی خطرناک قسم کی یہ لہر ہے, کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے. اور آج کی ایک اور بڑی چیز یہ تھی کہ ماسک اب جو ہے وہ اب فوج کی خدمات اس کے لیے بھی لے لی گئی ہیں جی, کہ ماسک اگر آپ نہیں لگائیں گے تو پھر فوج آ گئی ہے وہ آپ سے یہ ماسک لگوا لے گی. تو یہ کیا ماجرا ہے اور کس طریقے سے اب ایک لائحہ عمل جو ہے طے کیا گیا ہے کہ SOPs پر کس طریقے سے عمل کرایا جائے گا, کتنی خطرناک ہے لہر, آخر ان لہروں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا. یہ تو بڑا لمحہ فکریہ ہوگا کہ لوگوں کو گھر میں بٹھانے کے لیے جو ہے وہ فوج کو بلانا پڑ جائے. اور اس چیز کا بار بار اندیا دے دیا گیا ہے کہ مکمل طور پر بڑے جو شہر ہیں وہ لاک ڈاؤن کیے جا سکتے ہیں. عتیق میر صاحب, بہت زیادہ جو SOPs کی خلاف ورزی ہے وہ مارکیٹس میں ہی ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں سے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ جب شاپنگ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, عید قریب ہے, ہر کوئی جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے شاپنگ کے لیے, کچھ فیصلوں کے حوالے سے وارننگز بھی جاری کر دی ہیں کہ اگر یہ صورتحال کنٹرول نہیں ہوئی, فوج بھی بلکہ بلا لی گئی ہے ماسک لگانے کے لیے, SOPs پر عمل کرانے کے لیے. آج جو اہم فیصلے ہوئے ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے وہ کافی ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ اس چیز کے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ کیوں دن بیچ میں آپ ضائع کر رہے ہیں, ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ جی جمعے کو جو ہے وہ ہم بتائیں گے کہ کیا اور پابندیاں لگانی ہے, تو کیوں بیچ میں سے ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے. تو میں ایکچوئل صورتحال آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ what we are heading towards اور کتنی جو ہے وہ ریپڈلی ہمیں ڈیسیجنز جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. بہت شکریہ جی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ڈیزاسٹر کی طرف جا نہیں رہے ہم, وی آر آلریڈی ان ڈیزاسٹر. صرف لاہور شہر میں آج 48 موات ہوئی ہیں اور قیمتی جانوں کی, جس کا مطلب ہے کہ ہر 1 گھنٹے میں 2 قیمتی جانیں رپورٹڈلی جا رہی ہیں. تو ان رپورٹڈ اس سے 4 سے ملٹیپلائی کر لیں آپ.